الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 4 ربیع الاخر 1442 ہجری 20 نومبر 2020 پارہ الف لام میم پہلا پارہ سورۃ البقرہ دوسری سورہ آیت نمبر 23۔ پچھلا آڈیو میں بڑا اچھا چل رہا تھا پر بیچ میں فون آ گیا، سے مجھے اچانک سے بند کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو شعر ہے کہ فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے سامنے بڑے بڑے آ کر ایسے خاموش ہو جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے زبان ہی نہیں ہے، گونگے ہیں، منہ میں زبان ہی نہیں۔ ارے زبان نہیں ہو تو کوئی عام سی بات ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ جسم میں جان ہی نہیں ہے، بالکل ادھمرے ہو گئے۔ آپ کے کلام کو سن کر ان کی آوازیں بند، دھڑکنیں بند ہونے کے قریب آ گئے، ادھمرے ہو گئے۔ اور یہی حقیقت ہے، بڑے بڑے جن کے کلام کو مثال کے طور پر پیش کرتے تھے وہ لوگ عرب، وہ آ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ تو یہ چیلنج دیا قرآن نے، انہی کو چیلنج دیا کہ لاؤ، اتنے بڑے ہونا، آؤ مقابلے پر آؤ تو صحیح۔ اب پہلے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کی جو خوبیاں ہیں، جو کلام کا جو چیلنج دیا گیا ہے، تو قرآن کی پہلے خوبی کو سمجھا جائے، خوبیوں کو سمجھا جائے قرآن کی کہ قرآن میں ہے کیا کیا۔ اس کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ چیلنج کا جو مقصد ہے وہ کیا مقصد ہے۔ انہیں صرف یہ نہیں کہ الفاظ میں بس فصاحت میں برابری کر لو، جی نہیں۔ آئیے پہلے قرآن کے جو ایسے تو لاکھوں خوبیاں ہیں، بیان کرنے چلے بیٹھیا تو کافی کچھ لکھا ہے علماء نے، اور بھی جنہوں نے لکھا انہوں نے یہی کہا کہ اتنا کچھ لکھ دیا پر پھر بھی حق ادا نہ ہوا، پھر انہوں نے یہی کہا۔ تو میری کیا اوقات ہے، جو چند باتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اللہ نے جو پڑھا دی ہے مجھے۔ تو پہلی خوبی مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ جو شعراء جو ہوتے ہیں نا، شاعر، ان کے کلام، اسی کلام کو بہت اعلیٰ کلام کہا جاتا ہے، وہ بہت مشہور ہو جاتا ہے وہ کلام جس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے۔ شاعروں کے کلام آپ دیکھیں تو اکثر جھوٹ ہی بولتے ہیں، اکثر جھوٹ ہی بھرا ہوتا ہے، سچائی سے بہت دور ہوتا ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کو ایسے ہی دوں گا، ایک شعر کی جو میں نے اسکول کے دور میں ہمارے استاد صاحب نے پڑھایا تھا، کسی بات پر مثال دی تھی اس شعر کی، اتنا بڑا جھوٹ ہے وہ، آج تک مجھے یاد ہو گیا، جھوٹ کی بنا پر ہی یاد ہے وہ۔ یہ میں تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے ہی کسی شاعر کا نام بھی لیا تھا، میں نام بھول گیا، نام میں اکثر بھول جاتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے وہ، یعنی وہ ایک ادبی مقام رکھتا ہے وہ شعر، جو ہے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، کسی فن میں آتا ہے وہ شعر۔ شعر سنیے اور سر دھنیے کہ یاروں شب فراق میں رویا میں اس قدر، شب فراق کہتے ہیں جدائی کی رات، ایسی رات آ گئی کہ اپنے محبوب سے جدا ہو گیا تو بیچارہ رونے بیٹھ گیا، تو رویا کیسا؟ کہتا یاروں شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر۔ بولیے، اتنا رویا کہ چوتھے آسمان پہ بھی کمر کمر تک، یعنی کمر تک پانی بھر گیا میرے آنسوؤں سے۔ یہ ابھی جھوٹ، یہ نا اتنی مبالغہ آ رہی، اتنا جھوٹ ہے، حقیقت سے کوئی دور کا بھی واسطہ ہے اس کا؟ کہیں ہے دور کا بھی واسطہ؟ کوئی اتنا، ارے یہاں کمر تک چھوڑیے، زمین پر ہی قدموں تک ہی پانی بھرنے مرنے میں آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اتنا تو خیر کوئی روتا ہی نہیں، جھوٹ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جھوٹ تھا تو اتنا اعلیٰ شعر بن گیا، او ہو کیا فنی مہارت ہے، یہ ہے وہ ہے، پڑھایا جانے لگ گیا۔ آج تک وہ ٹاپ کا ہے وہ شعر، کسی بڑے شاعر کا ہے، مجھے یاد نہیں نام، بڑے شاعر کا ہے کسی، یہ جھوٹ سے بھرے ہوتے ہیں۔
مبالغہ آ رہی ہے، اپنے عاشق کی اپنے معشوق کی مبالغہ آ رہی ہے. وہ ایسا ہے کہ چاند شرما جائے نا، بولتے ہیں آ تجھے چاند پر لے جاؤں، چاند کو چلا ہے نا ٹک ٹاک وغیرہ پہ، آجا تجھے چاند پر لے جاؤں، اس کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہے. کیا ہے یہ سب اتنی، اب کیا کیا. اچھا پھر جھوٹ ہوتے ہوتے پھر وہ کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کفر تک یقیناً پہنچتے ہیں کفر تک. یہ جو فلمی گانے وغیرہ جو ہے نا، اس پر تو مجھے کبھی موقع ملے تو میں گانوں کے ساتھ پیش کروں کتنے کفر ہیں. وہ ابھی یہاں پہ اس کا موضوع نہیں ہے، وہ تو کبھی موقع آیا تو الگ سے بنا دیں گے بیان اس کا. اتنے کفر بھرے ہوئے ہیں کہ ہم گانے شوق کے طور پہ گا رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، پر وہ ہمارا ایمان ہی ختم ہو رہا ہے. اب یہ اسی میں جھوٹ بھی دیکھیے اور کفر بھی دیکھیے، جھوٹ بھی ہے، کفر بھی ہے، اور گانے والا بھی ہمارا مسلمان ہی رہا تھا. اللہ پتہ نہیں اس کا ایمان، میں تو یہی کہوں گا کہ اگر توبہ کر لیا ہو تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے. محمد رفیع جو ہے کتنا بڑا جھوٹ اور ساتھ ہی کتنا بڑا کفر. کیا خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. ہے کیا ہے یہ؟ لکھنے والے بھی شاید غالباً کوئی ساحل الدہانی یا پتہ نہیں کوئی ہے مسلمان ہوگا غالباً. وہ بھی کفر بھی ہے، جھوٹ بھی. جھوٹ تو ہے، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچ. ارے کیا ہے یہ؟ وہ رب کن ارشاد فرمائے ساری دنیا تخلیق ہو جائے، جو چاہے بن جائے. وہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں یار اتنا خوبصورت کس نے بنا دیا، معاذ اللہ رب العالمین کس نے بنا دیا. مصور خود پریشان ہے کہ تصویر کس کی، معاذ اللہ رب العالمین. کبھی وہ جل رہا ہوگا، کبھی خوش ہو رہا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین. کفر نہیں تو کیا ہے یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ خدا اللہ عز و جل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم گاتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو میں نے ایک مثال دی، پتہ نہیں مطلب کتنے، اب بھی نئے میں بھی ہے، پرانا تھا ایسا نہیں، اب بھی چل رہا ہے. اب بھی یہ جو آئے ہیں نئے نئے شاعر جو گانے لکھ رہے ہیں، فلمی گانے، مسلم بھی اس میں کچھ نام ہے، مسلمانوں کی بھی آتے ہیں. اچھا اردو زبان ایسی زبان ہے نا، اردو یہاں کے، اس کے اندر لذت چاشنی ہے. اس میں جو لکھا جاتا ہے بہت زبردست ہوا ہے. یہ فلمی گانے بھی بہت ہٹ ہوتے ہیں، اردو گانے آپ سوچ دیکھیں تو بہت ہٹ ہوتے ہیں. پر یہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ کہاں کی کہاں پہنچ جاتے ہیں، جھوٹ کے علاوہ کفر بھی بکنا شروع کرنا. تو میرا مقصد مطلب بات یہاں پر اب آ گئی تو یہ کہ خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. کھیل کھیل میں گانوں میں ایمان چلا گیا نا تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. گانے اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے، اور پھر اللہ نہ کرے کہیں کفر پر خاتمہ ہو گیا نا تو سب بس اللہ بچا کے رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پہلا مطلب یہ خوبی. اب یہ اتنا جو میں نے کہہ دیا، اب تک بولیں گے کیا تفصیل ہوگا، کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، گانے وغیرہ سنا. بس بات آ گئی تو بولنا ضروری سمجھتا ہوں میں، شاید کسی کے سمجھ میں آ جائے. میں تو میں جانتا بھی ہوں کہ اتنے سنتے بھی نہیں، شاید کوئی سمجھنے والا آ جائے، شاید کوئی رک جائے گانوں وغیرہ سے، شاید کسی کا ایمان بچ جائے، مجھے بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو خیر آگے چلتے ہیں کہ وہ کلام بہت اچھا جس میں جھوٹ بھرا ہوتا ہے، بڑے بڑے قلابے ملائے جاتے ہیں. اچھا اس وقت میں بھی تھا یہی کہ شاید اپنے معشوق کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا تھا، اور گھوڑوں وغیرہ کے، تلواروں کے بارے میں. لیکن قرآن پاک کی یہ خوبی کہ اس میں ایک ذرہ بھی جھوٹ نہیں، سوائے سچ کے اور کچھ ہے ہی نہیں. ایسا سچ کی اس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور یقیناً اللہ کا کلام، اس میں کیا جھوٹ، اور نہ ہی مبالغہ آ رہی. جو کچھ بیان کیا گیا سب حقیقت ہے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ حقیقت ہے، سچا. اچھا بولتے ہیں سچی بات کڑوی ہوتی ہے، پر قرآن پاک کا یہ معجزہ دیکھیے کہ سچ ہونے کے باوجود اتنا میٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا جوش لوگوں سے جھوٹ کے ذریعے سے جوش آتا ہے، یہاں پر قرآن پاک کو پڑھ کر سچ پڑھ کے جوش آتا تھا. صحابہ کرام جو لوٹ کھسوٹ کے عادی، وہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن پاک کے ذریعے سے وہ جذبہ بڑھ گیا کہ روم جیسے سپر پاور سے بھڑ گئے. حضور کی صحبت، قرآن پاک کی برکت، صحابہ کے اندر ایمان کی وہ طاقت، سچائی میں یہ طاقت، یہ قرآن پاک کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی. یہ ایک پہلی خوبی ہے قرآن پاک کی کہ اس میں جھوٹ کا کہیں بھی نام و نشان نہیں، صرف اور صرف سچ ہے، اور سچ کے باوجود اتنا اعلیٰ، اتنا ساری دنیا میں چلا جا رہا ہے، اتنا بڑا ہوا ہے الحمدللہ. اتنے سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے قرآن پاک
पता नहीं कितना छप रहा है, कितना पढ़ा जा रहा है, जितना पढ़ा जा रहा है समझ लो कोई किताब, मैं तो यही मानूंगा कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। बोलने वाले बोलते हैं नेट वगैरह पे कि बाइबल ज़्यादा पढ़ी जाती है, पर जितना कुरान पाक पढ़ा जाता है किसी की ताकत नहीं कि मुकाबला कर सके। कितना पढ़ते होंगे, चले भले क्रिश्चियन ज़्यादा होंगे, कितना पढ़ते, संडे के सिवा तो कोई यानी उनका जमा ही नहीं होते, पढ़ते हैं संडे को। और ख़ुद जो उनके घरों में बस रखी हुई, किसको पढ़ने का शौक, क्या पढ़ते होंगे। और यहाँ कुरान को देख लीजिए, बच्चा बच्चा हिफ्ज़ कर लेता अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर लगातार पढ़ा जा रहा है, पढ़ा ही जा रहा है, और ऐसा पढ़ा जा रहा है कि एक बार ख़त्म हुआ फिर शुरू, फिर ख़त्म फिर शुरू, फिर अरे बस पढ़ते रहो। अब इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये पहली खूबी इन्होंने आपने बयान की। ये भी आप देखिए कि ये ऐसी खूबी कि सिवाय सच के झूठ का एक ज़र्रा भी इसमें नहीं। अब ये दूसरी खूबी